وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 53۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، لِعِبَادِي، میرے بندوں سے، یعنی اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، کہ بندے وہی بات کہے جو بہت اچھی ہو، منہ سے وہی بات نکالے جو اچھی، خوبصورت، بہترین۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زبان کا استعمال صحیح طریقے سے نہ ہو تو شیطان جو ہے وہ فساد پیدا کرے گا۔ تو گفتگو کرتے وقت، بات چیت کرتے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اچھے کلمات وہ ادا کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر کافروں اور مشرکوں سے بھی بات کرنی ہو تو ان سے بھی اچھے طریقے سے وہ مخاطب ہونا چاہیے، نرم اور مشفقانہ لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ اگر یہ اچھے طریقے سے بات چیت نہ ہو تو ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان فساد ڈلواتا ہے آپس میں، ان کے درمیان۔ شیطان تو انسان کا وہ ازلی اور واضح اور پرانا کٹر دشمن ہے، اب وہ تو دشمنی کرے گا تو فساد کرے گا۔ اگر مسلمان آپس میں بات چیت اچھے طریقے سے نہیں کرتے یا کافروں سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے تو ان کافروں کا بغض اور دشمنی جو ہے اور عناد وہ بڑھ جائے گا، اور مسلمانوں کے لیے خطرات جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر اس طریقے سے بچنا لازم ہے جس کا انجام یہ ہو کہ نقصان ہو جائے، بات بڑھ جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں وہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف یعنی مسلمان کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اشارہ بھی نہ کرے۔ اب کیوں اشارہ کرنا، کیا ہوگا؟ اس وقت جو ہے وہ مثال کے طور پر اس نے تیر کھینچی اور یہ اشارہ کر رہا ہے، اب کیا ہے پسٹل وغیرہ ہے اس کے اشارہ کیے جائے، اشارہ نہ کرے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور وہ اس مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے گا۔ یہ اشارہ کرنے والا، اور اس طرح بہت مرتبہ ہوا ہے، باپ کے ہاتھوں بیٹا مرا ہے، بیٹے کے ہاتھوں باپ مرا ہے، شادیوں میں اکثر وہ لگے ہوتے ہیں، خیال نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی پکڑ لیا اور چلتے۔ تو یہ کیا ہوا؟ اشارہ کرنا، اس سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا، لیکن تکلیف ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہر اس کام سے بچنا ہے جس میں یہ اندیشہ ہو، یہ خطرہ ہو کہ اس سے دل آزاری ہو سکتی ہے، اس سے کسی کی جان یا مال یا عقل کو، عزت کو، دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ جیسے قرآن میں آتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ،
یعنی زنا کے لیے جو راستے ہیں اس راستوں پر بھی نہ چلو. ایسا نہ ہو اگر قریب چلتے ہو تو زنا میں واقع ہو جاؤ گے. جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی ہے کہ ایک چراگاہ ہے اور اس کے ارد گرد باؤنڈری بنائی گئی ہے، بادشاہ کی ہے. اس کے قریب قریب ایک چرواہا اپنے بھیڑ بکریاں وہ چرا رہا ہے. تو اگر وہ قریب چرا رہا ہے اس کو تو قریب ہے، ممکن ہے کہ وہ بکریاں وہ بھیڑیں اس چراگاہ میں گھس جائیں. اگر وہ دور رہے گا تو اس سے محفوظ رہے گا. تو اس لیے گناہوں کے جو راستے آپ کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں ان راستوں سے ہی دور. مثال کے طور پر زنا کا راستہ وہ یہ ہے کہ گانے بجانے سنے جائیں. یہ ثابت شدہ بات ہے کہ جس قدر انسان زیادہ گانے سنے گا، میوزک سنے گا، اسی قدر زیادہ اس کے دل و دماغ میں وہ بدکاری کے خیالات اور ارادے یہ پیدا ہو. اسی طرح بد نظری ہے، خواتین کی طرف وہ دیکھنا نامحرم. تو یہ بد نظری انسان کو جو ہے وہ زنا کی طرف لے جاتا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم. نظر کی حفاظت کرو، پھر اس کے ساتھ کہا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو. یہ تم اگر کرو گے یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ، بہت بہتری کا کام. تو معلوم ہوا کہ نظر کی حفاظت، آنکھوں کی، کان کی حفاظت، زبان سے ایسے کلمات ادا نہ کیے جائے تو یہ انسان کی اس سے حفاظت ہو جائے. اگر نظر کا استعمال وہ صحیح نہیں ہے، کانوں کا استعمال صحیح نہیں، زبان پہ اسی طرح باتیں ہو رہی ہو تو قریب ہے کہ انسان اس بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن. اب دیکھو ہم سے اگر کہا جائے فلاں تیرا دشمن ہے تو پھر ہم دشمن کے ساتھ بندہ کیا کرتے ہیں؟ دشمن ہوتا کون ہے؟ چلو دشمن کسے کہتے ہیں؟ دشمن کون ہوتا ہے؟ دنیا کے حساب سے دنیا میں آپس میں دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کو نقصان دیتا ہے، یا آپ کی جان کو، یا آپ کے مال کو، یا آپ کی عزت کو، آپ کی عقل کو، یا آپ کے دین کو نقصان دے، وہ دشمن ہے. اچھا پھر دشمن کے ساتھ بندہ کرتا کیا ہے؟ دشمن کی بات مانتا ہے، دشمن سے محبت کرتا ہے. نہ تو اس کی بات مانتا ہے، نہ اس سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس سے بھرپور طریقے سے بچاؤ کی کوشش کرتا ہے. اور اگر وہ مقابلے پہ اتر آتا ہے تو مقابلہ کرتا ہے. اب شیطان کی باتیں ہم کیوں مانیں؟ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. شیطان سے ہم مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیوں تیار نہیں کرتے؟ تو یہ ساری چیزیں شیطان سے بچنے کی جو ہے ہم کوششیں کیوں نہیں کرتے؟ علماء نے کتابیں لکھی ہے مداخل الشیطان کے نام سے کہ کون کون سے راستے سے شیطان انسان کے دل پہ حملہ کرتا ہے، دماغ پہ حملہ کرتا ہے. کون کون سے راستے ہیں جس کی وجہ سے شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح تلبیس ابلیس کے نام سے کتاب مشہور کہ شیطان کس طرح چالیں چلتا ہے، کس طرح وہ سازشیں کرتا ہے اور ان سازشوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی جال میں پھنساتا ہے. حبائل الشیطان، شیطان کی رسیاں جس میں لوگوں کو باندھتے ہیں. شیطان بھی لوگوں کو باندھتا ہے اور کبھی کبھی پھر وہ بھی بن جاتا ہے، رمضان جیل میں پہنچ جاتا ہے. ہو سکتا ہے اڈیالہ جیل میں کوئی شیطان بھی بنا اور رشتوں نے کسی کو بند کر دیا. یہ جو دنیا کی جیل ہے اس میں جس طرح انسان ہوتے ہیں ہو سکتا ہے جنات بھی ہو. یہ کوئی ناممکن بات نہیں، ہر جگہ پہ ایسے صورتحال ہوتی ہے. بہرحال شیطان کو دشمن سمجھنا اور اس سے بچنا. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم پر زیادہ جاننے والا ہے. تمہارے بنسبت اللہ تمہیں خوب جانتا ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا کہ اللہ ہمیں جانتا ہے، کیونکہ ہم
مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا۔ آپ کوئی چیز بناتے ہو تو آپ ہی اس کو صحیح طور سمجھتے ہو۔ آپ نے کوئی چیز بنائی، جس طرح کمپنیاں جو ہے وہ کیا کرتی ہے، کمپنیاں ایک چیز ایک ماڈل بناتی ہے، کوئی انجن وغیرہ بناتی ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کتاب ہوتا ہے یا سی ڈی ہوتی ہے، اس میں ساری تفصیل ہوتی ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو یہ چیزیں اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ سب تفصیلات انہوں نے لکھی ہوتی ہے جو اس کو بنا ڈالتا ہے۔ اب جو بھی چیزیں ہو اس کے ساتھ وہ کتابچہ ہوتا ہے، وہ اس میں دیتے ہیں، اس میں تفصیلات ہیں۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، رب العالمین جانتا ہے، اور انسانوں کے کتابچہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتابیں ہیں کہ یہ اس کتاب کے مطابق چلے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی یہ فائدہ دے گا۔ اس کتاب کے خلاف چلے گا تو خود اس کو بھی نقصان ہوگا، دوسروں کو بھی یہ نقصان پہنچائے گا۔ سورہ بقرہ میں آتے ہیں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں تم اس کو پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اور بہت سے کام ہوتے ہیں جس سے تم ناپسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو اپنے خیر و شر کو۔ ہم اتنا نہیں جانتے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے، ہمارے لیے برا کیا ہے، ہمارے لیے فائدہ مند کیا ہے، ہمارے لیے نقصان دہ چیز کیا ہے، ہمارے لیے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ہم اتنا نہیں جانتے خود اپنے آپ کے لیے جتنا کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ رب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو بس جب بات یہ ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہمارے نفع و نقصان کو اللہ جانتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ نے جو کچھ کہا ہے کہ یہ کرو تو ہمیں وہی کرنا چاہیے، اس کے کرنے میں ہمارے لیے خیر ہوگا، نہ کرنے میں ہمارا نقصان ہوگا۔ اور جس کام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ نہ کرو تو بس وہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہمارا نقصان ہوگا، اسی لیے اللہ نے منع کیا۔ ورنہ اللہ رب العالمین کو کیا، مثال کے طور پر آج دنیا میں تقریباً 750 کروڑ انسان ہیں، 750 کروڑ، ٹھیک ہے، تقریباً 130 کروڑ جو ہے وہ انڈیا میں، 140 کروڑ وہ چائنا میں، اس کے علاوہ باقی جتنے ملک ہے اس میں یہ سارے لوگ جو ہے وہ زنا کرنے لگ جائے، چوریاں کرنے لگ جائے، قتل کرنے لگ جائے، جتنے بھی گناہ ہے وہ کرنے لگ جائے، تو بتائیے اللہ کو اس سے کوئی نقصان ہوگا؟ اللہ کے خزانوں کو کوئی نقصان ہوگا؟ اللہ کی طاقت کو، اللہ کے علم کو، اللہ کی قدرتوں کو، جنتوں کو کچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی گناہ دنیا میں ہوتے ہیں اس سے خود انسان کا ہی نقصان ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان گناہوں سے منع کیا ہے کہ یہ نہ کرو، کیونکہ گناہوں میں انسان کا نقصان ہے۔ اسی لیے اسی طرح جو باتیں وہ کہی ہے کہ یہ کرو، اگر انسان وہ نہ کرے تو وہ نہ کرنے میں اس کا نقصان ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا ہے بیمار شخص، وہ اس سے 2 باتیں کرتا ہے، ایک تو اسے کہتا ہے کہ یہ چیزیں اس سے پرہیز کریں، ایسا ہوتے ہیں، ایک اسے کہتا ہے یہ دوائی استعمال کرنے والی۔ اب اگر یہ مریض کہتا ہے کہ کون جو ہے یہ پرچی لے جا کے گھومے اور وہ مارکیٹ جائے اور دکان سے دوائیاں لے، اور کون جو ہے وہ بریانی سے سفر کر سکتا ہے، اور کون جو ہے وہ مٹھائی سے سفر کر سکتا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ بلکہ یہ مزید اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ جو کام انجیکشن سے ہو رہا تھا اب ڈرپ سے بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ابھی آپریشن تک بات کرتا۔ تو یہ جو گناہ ہے یہ پرہیز ہے، زندگی جتنے بھی گناہ ہے اس سے پرہیز کرنا ہے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہے یہ دوائی استعمال کرنا ہے، تو سب صحت مند رہیں گے۔ گناہوں سے پرہیز ہوگا اور نیک اعمال کی دوائیاں استعمال کریں گے تو صحت مند رہیں گے۔ اور یہ جو رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے، تو دل تب مطمئن ہوتا ہے جب بالکل صحت مند ہو بندہ، یعنی دل، روح جو ہے مکمل صحت مند ہوگا، دل کی طاقت ایمان اس کے اندر موجود ہوگی تو تب اطمینان ہوگا، اگر یہ چیزیں نہیں ہے تو اطمینان نہیں ہوگا، مطمئن نہیں رہ سکے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر اللہ چاہے تو تم پر رحم کرے،
او ان یشاء یعذبکم، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے گا۔ تو یہ بات اگر مشرکوں سے کہی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اے کافرو، اے مشرکو، منافقو، اللہ جو ہے تمہیں توفیق دے دے گا، اسلام قبول کر لو۔ اور اگر اللہ چاہے کہ تمہیں عذاب دے تو بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے تمہیں موت دے دے گا اور عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے آخرت کے حوالے سے۔ اور اگر اس سے مراد مومن ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ چاہے مسلمانوں پر رحم فرما لے گا اور کافروں سے ان کی حفاظت کر دے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کافر ان پہ مسلط ہو جائیں گے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں نے وہ تفسیر میں پڑھی، بہت زبردست بات ہے۔ 5ویں پارے میں ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ہرگز اللہ جو ہے کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راستہ نہیں دے گا، کوئی اختیار نہیں دے گا، کافروں کو اللہ مسلمانوں پر غالب نہیں کرے گا۔ تو پھر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کیا، دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کافروں کا غلبہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اس نے لکھا کہ رب العالمین جو ہے مومنوں پر کافروں کو تسلط وہ نہیں دے رہا، لیکن مسلمان خود ہی ایسی بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں جن بدعمالیوں، جن گناہوں کی وجہ سے کافروں کے۔ اگر یہ ایمان کی انہی حالتوں پہ ہوتے جو کہ صحیح ایمان ہوگا، سب ایسے ہوتے تو کافر کبھی بھی ان پہ مسلط نہیں ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ جیسے ہی اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی جو ہے ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو اعمال کو آپ دیکھیے، عقائد دیکھیے، معاملات دیکھیے، عبادات دیکھیے، اخلاق دیکھیے، کس قدر جو ہے وہ مسائل۔ عقائد میں بھی گڑبڑ ہے، عقائد کا آپ سب جانتے ہیں۔ معاملات میں بھی گڑبڑ ہے، اگر کوئی کسی کو آپ نے کوئی چیز دے دی عاریۃً، وہ پھر کل کو لوٹاتا نہیں۔ لوگ اس وجہ سے آج کل کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اس کے پاس موجود ہوتی ہے، امداد کو کوئی فون کرے مثال کے طور، بھائی بائک ہے چاہیے، اب گھر پہ کھڑا ہوگا لیکن یہ کہے گا کہ وہ ایوب خان لے گیا، مثال کے طور یہ ایسا نہیں کرتے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیکن لوگ پریشان ہو جاتے، بھائی وہ پیٹرول اور وہ بھی جو ہے نا کباڑا کر دیتے، اس کا گاڑی کا بھی خیال نہیں کرتے، الٹا جو ہے پھر ناراض بھی ہوتے ہیں کہ بھائی تم نے جلدی فون کیا کہ لے آؤ، اس طرح کے۔ تو معاملات لوگوں کے دیکھیں اس میں کتنی خرابیاں ہیں۔ قرض دے دو، پھر اس کے بعد اگر اس سے مانگو تو لڑائی تیار ہے، جھگڑا تیار ہے۔ یہ معاملات۔ عبادات دیکھیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، اذکار، استغفار، سخاوت کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، پڑوسیوں دوستوں کا خیال کرنا، مسکینوں بیواؤں حاجت مندوں کا اس کا خیال کرنا، مسافروں کا، اس میں ہماری کیا پوزیشن ہے، کیا حالت ہو سکتا ہے۔ اخلاق دیکھیے، سب کہتے تندی کی دولت بجاؤ، اخلاق ایسے ہیں ہر ایک کرتا ہے دوسرے سے کہ بس بات نہیں کرو ورنہ یہ اس کی زبان نہیں ہے، یہ میزائل ہے اس کی زبان، کوئی میزائل پھینک دے گا اور زبان کھولے گا تو بس جیسے انڈیا پر حملہ کرتا ہے، ایٹم بم گرا دے گا۔ یہ اخلاق ہیں لوگوں کے، اخلاق دیکھو۔ اب لوگوں نے وہ قرآن اور حدیث کی طرح اس بات کو بنا لیا ہے کہ جیسے ساس بہو کی لڑائیاں، اب یہ کہاں پر؟ صحابہ کرام میں بھی تھے، ان میں تو ایسی لڑائی نہیں۔ یہ جو ہمارے گھروں کے جو حالات چل رہے ہوتے ہیں یہ تو ایسا نہیں۔ لیکن بہرحال یہ سارے اخلاقی معاملات، صبر نہیں ہے لوگوں میں۔ اخلاق کیا ہے؟ یعنی انسان صبر کرنے والا، صبر لوگوں میں نہیں ہے۔ ذرا سی بات کرو، اب بھائی سے بات نہیں کر سکتے، بھائی تو کیا والدین بچوں کو بات نہیں کر سکتے، وہ فوراً جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ صبر نہیں، اچھا شکر گزاری نہیں ہے، احسان مندی نہیں ہے، تو یہ سارے وہ اخلاق بات پہ غصہ ہو رہے ہیں،
إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا، ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ دیکھو لست علیکم بوکیل، پیغمبر جتنے بھی آئے آپ اس پہ مسیطر نہیں ہو، آپ اس پہ وکیل نہیں ہو، ان لوگوں پہ ذمہ دار نہیں ہو۔ پیغمبر کا کام یہ نہیں تھا کہ خواہ ان کے دلوں کو وہ ٹھیک کر لے، پیغمبر کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے ان کا اختیار یہاں تک تھا کہ لوگوں کے سامنے حق بیان کرے، باقی لوگوں کے دل جو ہے ہدایت پر چلانا یہ اللہ کا کام ہے، کوئی نہیں کر سکتا، پیغمبروں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی ابو طالب مسلمان ہو جائے، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی کوشش کی کہ میرا یہ بوڑھا باپ ہے یہ مسلمان ہو جائے، وہ پیرانی پیر صاحب جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو رہا۔ پیرانی پیر میں نے اس لیے کہا کہ وہ واقعی جو ہے وہ بتوں کا وہ رکوالا تھا، سب سے بڑا پیر تھا ان مشرکوں کا، وہ جس بت پہ سائن کرتا تھا وہی عبادت کے لیے منظور ہوتا، اس کی عبادت کی جائے، ایسے عہدے تھے اس کے پاس، مسلمان نہیں ہوتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کے ایک سرے پہ رہتے ہو اور دوسرے سرے پر کوئی کافر جو ہے وہ مر گیا کفر کی حالت میں تو تم سے پوچھا جائے گا، بھائی ہم سے کیوں پوچھا جائے گا؟ وہاں کے ہمیں نہ ویزے مل رہے ہیں نہ ہمارے پاس رہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہاں تک جائے۔ قرآن میں یہ بات ذکر ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، تم سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ شخص جہنم میں کیوں آیا۔ ہاں اس بات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے دعوت کیوں نہیں دی، اور دعوت کتنی جس قدر انسان کے بس میں۔ مثال کے طور پر یہاں کے علماء ہیں، وہ یہاں کے لوگوں سے بات کریں گے، جتنے سہولیات انسان کے پاس ہیں وہ استعمال کریں، اس کے مطابق فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جس قدر تمہارے بس میں نہیں ہے تو اگر ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں گے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھیں گے، جس قدر بس میں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک ہم نے فضیلت دی ہے بعض پیغمبروں کو بعض پر، بہتری دی۔ عجیب عجیب فتنے پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں پڑھ رہا تھا ایک انڈیا میں ایک عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ یعنی ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، الحمدللہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام پیغمبروں میں افضل جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، سب پیغمبر برابر ہے۔ اب یہ نیا عجیب شکل ہے، قرآن میں یہ بات ذکر ہے لا نفرق بین احد من رسله، ہم کسی پیغمبر میں تفریق نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام پیغمبروں کو ایمان لاتے ہیں، لیکن پیغمبروں میں بھی بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے، بعض پیغمبروں کو اللہ نے کتابیں دی، بعض کو نہیں دی، بعض کو زیادہ معجزات دیے، بعض کو نہیں دیے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے بات چیت کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنائے، سید بنائے، سردار بنائے، پہلے پچھلوں اور اگلوں سب کا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسا نہ ہو ایک شخص آئے کرسی پہ بیٹھا ہوگا اور تم سے کہے گا کہ جو کچھ قرآن میں ہے بس اس کو مانو اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانو، کسی چیز کو نہیں مانو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس جیسی اس کے ساتھ، یعنی قرآن بھی اور قرآن کے ساتھ احادیث بھی۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ احادیث کو نہیں مانتے۔ یہ اکثر میں لوگوں کے نام ذکر نہیں کرتا ہوں تاکہ فتنہ نہ بنے،
اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو یہ پنجاب کے سائڈ پہ ایک عالم ہے، اس نے اتنی کتاب لکھی ہے، وہ میں نے خود پڑھی ہے، اور وہ اس بات پہ لکھی ہے، یہ جو احادیث کی سب سے پہلی یعنی بہترین کتاب، صحیح کتاب کون سی ہے؟ بخاری. اس پر لکھے امام بخاری پر کہ یہ سمجھتا نہیں تھا، اس میں یہ نہ سمجھتا، اس نے یہ حدیث لکھی ہے، اس نے یہ حدیث نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. امام بخاری پر کتاب لکھا. اب جب تم نے حدیث پر حملہ کر دیا تو لوگ دین کہاں سے دیا؟ یہ ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی، وہ کتاب میں بہت بہترین یہ مثال ذکر کی ہے کہ دین اسلام جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قلعہ ہے، اس کے اندر ہے یہ قرآن ہے، قلعے کے اندر ہے قرآن. پھر اس کے یہ جو قلعہ ہے، قلعہ کی جو دیواریں ہیں یہ احادیث ہیں، اور ان دیواروں پر جو سپاہی کھڑے ہیں، چوکیدار وغیرہ پہرے دار کھڑے ہیں، فوجی کھڑے ہیں، وہ صحابہ ہیں، صحابہ کرام. اب ایک شخص جو ہے وہ اس قلعے پر موجود وہ پہرے داروں پر حملہ کرتا ہے یا اس قلعے کی دیواروں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اصل دشمنی اس کی کس کے ساتھ، کس چیز کی؟ اندر یہ جو قرآن ہے، اس بات کو سمجھیے. جو صحابہ کا دشمن بنتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے دین ہمیں کس نے پیش کیا، کس نے بیان کیا، ہم تک کیسے پہنچے؟ صحابہ کرام. یا کوئی احادیث پہ حملہ کرتا ہے تو یہ سارا کا سارا اسلام کے قلعوں کو تباہ کرنے کی کوشش ہے، اور یہ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، شیطانی چالوں کی وجہ سے لوگ اس میں گرفتار ہوئے. میں نے آپ اس کے سامنے ایک مثال رکھی تھی، 1908 میں ایک بندہ مرا ہے، 1908، 2008 میں نہیں، 1908. وہ اتنا جو ہے ایسا عجیب دماغ تھا اس کا کہ اس کو گڑ بہت زیادہ پسند تھا. تو وہ ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، دوسرے میں جو ہے وہ ڈیلے رکھتا تھا مٹی کے استنجا کی. تو بعض اوقات جو ہے وہ گڑ کے ساتھ جو ہے استنجا کرتا تھا اور ڈیلے جو ہے وہ کھا لیتا تھا اس سے. یہ ایسا دماغ والا شخص تھا. ایک مرتبہ مسجد آیا صبح کی نماز کے، تو لوگوں نے اس سے مقتدیوں نے اس سے کہا کہ امام صاحب آپ نے تو بڑی عجیب پگڑی پہنی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے دیکھا تو گھر سے جو اپنی بیوی کی شلوار اٹھا کے اس سے پگڑی بنائی ہے، آئے ہوئے. یہ میں کتابوں سے آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ایسا شخص جو ہے، ایسا شخص اس کے پیچھے بھی لاکھوں لوگ چل رہے ہیں پوری دنیا میں، اس کو پیغمبر مانتے. سوچنا چاہیے. کوئی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام وہ میرے خادم ہیں، میرے نوکر ہیں، اور طرح طرح کے فتنے ہوتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی فتنہ ہمیں گمراہ کرے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یاد رکھیں یہ شرک انسان کے اندر ایسے آ جاتا ہے جیسے یہ چیونٹی ہوتی ہے نا، وہ پتھر پہ چلتی ہے تو نہ اس کی چلنے کی چاپ سنائی دیتی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. یہاں تک کہ کپڑوں پہ اگر چیونٹی چل رہی ہے تو بندے کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ ایسے انداز میں کسی فتنے کے شکار ہو جاؤ گے اور آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان قرآن اور حدیث سے مضبوط تعلق رکھے. یہی وہ اچھا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی. اس نے وہ جو ابتدا میں لکھا ہے ریاض الصالحین کے مقدمے کہ جو شخص جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی میں سوار ہوا تو وہ عذاب سے بچ گیا. صحیح ہے، ایسا ہی ہے. جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تو وہ عذاب کا شکار ہوا. تو اسی طرح آج کے زمانے میں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کشتی میں سوار ہوا تو یہی بچے گا، باقی کوئی نہیں بچے گا. یہ بالکل صحیح بات ہے.
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے گا تو اس دنیا کی فتنوں سے بچ جائے گا. اگر اپنی خواہشات پہ چلے گا، رسم و رواج پہ چلے گا، اس کے پیچھے چل رہا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے، تو قریب ہے کہ یہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب. آج کل یہ جو تورات، انجیل اور زبور جو کتابیں تھی اس میں تحریف ہو چکا ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں باتیں وہ ڈال دی ہے. ان سب کو جمع کر کے، تورات، انجیل، زبور سب کو جمع کر کے کرسچنوں نے اس کو جمع کیا، اس کا نام رکھا ہے بائبل. ان سب کو رکھا ہے. اس میں تورات اور زبور کو یہودی مانتے ہیں، انجیل کو نہیں مانتے، اور یہ لوگ تورات، زبور، انجیل ان سب کو وہ مانتے ہیں. ایک اتوار کے دن میں گیا تو سلیم بھائی کے ساتھ کتابیں لینے کے لیے، ادھر سے میں نے کچھ کتابیں لائی. ایک اتنی کتاب تھی، وہ صرف اس مسئلے پر ہے عیسائیوں کی کہ ہم لوگوں کو کس طرح عیسائی بنائیں، کس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ عیسائی بن جائیں. چائنا والوں وہ انہوں نے بیان کیا کہ چائنا والوں کو عیسائی بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا کوششیں کی، انڈیا میں لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا کوشش کی، یہاں تک کہ مسلمان ملکوں میں بھی وہ جو کوششیں کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کافر لوگ اپنا جان لگا رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں باطل دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو ہم مسلمان صحیح دین کے لیے کیوں کوشش نہیں کریں؟ صحیح دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مقبول دین وہ صرف اسلام ہے. تو اس کے لیے ہم مسلمانوں کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے. آپ کسی اور کا نہ سوچیں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس کا سوچ رہے ہیں کہ یہ کس سے بات ہو رہی ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے. ہم سب مل کے ہم کوشش کریں اسلام کے لیے، اور لوگ قرآن اور حدیث سیکھیں، دین سیکھیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. لوگوں تک ہم اسلام کی دعوت وہ کیسے پہنچائے، صحیح دین وہ کیسے پہنچائے، لوگ عمل کرنے والے کیسے بن جائے، لوگوں کے عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات کیسے درست ہوں. تو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے. صرف کھانے پینے کی سوچ ہم نے بہت کر لی، ابھی تک ہم نے 40 سال 30 سال زندگی گزاری کھانے پینے کی سوچ میں. اب کچھ دین کا بھی سوچ ہے، اس کی بھی فکر ہمیں کرنی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.